السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniyat teacher ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 9, Zakah and Sadaqah. First of all, I will explain the meaning of Zakah and then importance of Zakat and advantages of Zakat, then Nisab of Zakat and other things. So first we see what is the meaning of Zakat. Zakah literally means cleansing and growing. Terminologically, zakah is a kind of obligatory financial help by a Muslim on being completed 1 year. It is determined on holding of wealth by a Muslim beyond a certain measures. In Quran and the Hadith, two other terms used in this context are defined below. Number 1 is sadaqah and number 2 is infaq fi sabilillah. Sadaqah, it is derived from the root sidq, which means truth and sincerity. Zakah is termed as sadaqah since it kindles truth and sincerity of faith in the person giving zakah. Giving zakah is the proof of existence of these qualities. And infaq fi sabilillah, it means spending in the way of Allah. The true spirit of zakah is to achieve the pleasure of Allah. This is precisely why zakah is also called infaq fi sabilillah, so as to remind us the real spirit of zakah. Terminologically, spending what is compulsory according to the law is termed zakat, whereas sadaqah and infaq fi sabilillah are the spending that are voluntary. zakah یہ عربک ورڈ ہے جس کی میننگ ہوتی ہے کلینزنگ اینڈ گروئنگ، یعنی کسی چیز کو پاک کرنا، صاف کرنا اور اس کو گرو کرنا. ٹرمینالوجیکلی زکوٰۃ کہتے ہیں اس آبلیگیٹری فائنینشیل ہیلپ کو جو ایک خاص مقدار میں مال رکھنے والے مسلمان پر اللہ نے فرض کیا ہے، جبکہ اس کے مال پر پورا 1 سال مکمل ہو جائے. یعنی اس میں ایک مال کی لمیٹیشن ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، جانور ہیں یا مال تجارت ہے، اور اس پر اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ مالی مدد فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، اور اسے نکالنا ہر مسلمان پہ فرض ہو. اس کے لیے قرآن و حدیث میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے، جیسے ایک لفظ استعمال ہوا صدقہ کا اور ایک دوسرا لفظ استعمال ہوا انفاق فی سبیل اللہ. صدقہ جو ہے یہ ورڈ صدق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ٹروتھ
and sincerity. گویا زکوٰۃ کو صدقہ اس لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ دینے والے کے ایمان میں ٹروتھ اور سنسیئرٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر یہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں جو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور زکوٰۃ جو ہے اس کی اصل اسپرٹ جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ سے یہ ایمان کی اصل روح حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس لیے اسے انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے ٹرمینالوجی میں زکوٰۃ صرف اسے کہتے ہیں جو نکالنا مال میں سے ضروری ہو، کمپلسری ہو، شرعی قانون کے مطابق جس کا نکالنا فرض ہو وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس خرچ کو کہتے ہیں جو آدمی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں کرتا ہے، یعنی یہ والنٹری ہوتا ہے، یہ کمپلسری نہیں ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے یہ کمپلسری ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک متعین مقدار میں مال ہے جتنا نصاب طے ہوا تو اس پر زکوٰۃ نکالنا کمپلسری ہوتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات یہ آدمی کی اپنی مرضی پہ ہے کہ وہ جتنا چاہے نکال سکتا ہے، یہ والنٹری ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی امپورٹنس کیا ہے، اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کہا گیا زکوٰۃ از دا تھرڈ پلر آف اسلام۔ Zakah is invariably mentioned in the Quran along with Salah as if they are complement of each other. Offering Salah is fulfilling the right of Allah, whereas giving Zakah is fulfilling the rights of people also. If a person fulfills both these rights properly, he is supposed to have followed the whole religion. زکوٰۃ یہ اسلام کا تھرڈ پلر ہے۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، کیا کیا؟ ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اینڈ حج۔ تو اسلام کا جو تھرڈ بیسک پلر ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور قرآن اور حدیث میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے بطور خاص زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے گویا کی لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح نماز سے اللہ کا حق پورا ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے بندوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان دونوں رائٹس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرے تو گویا کہ اس نے پورے دین کو فالو کیا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد اسلام پر قائم رہنے کی 2 خاص علامتیں ہیں۔
پہلی کیا؟ نماز قائم کرنا، اور دوسری زکوٰۃ ادا کرنا۔ جب آدمی ان دونوں چیزوں کو پورا کرتا ہے تو گویا کہ اس کا ایمان معتبر ہوتا ہے، اور ایک ان میں سے چھوڑ دے تو اس کے خلاف جنگ تک کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ فرمایا تھا جو ایمان تو رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن جنہوں نے زکوٰۃ روک رکھی تھی، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی میرے حوالے نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کی خاطر ان سے جنگ کروں گا، یہ حضرت ابو بکر نے فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اور جس طرح سے نماز دین کا اہم ستون ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی اہم ستون ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔